الله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بہا صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام اوصاف اور محاسن سے نوازا تھا جنہیں لوگ عظمت و رفعت کا معیار سمجھتے ہیں۔ حضرت علامہ محدث کبیر الشیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی شفا شریف کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش سے لے کر انتہائے آفرینش تک پوری کائنات کو جتنی عقل عطا کی وہ اس عقل کا ایک ذرہ ہے جو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ امام قسطلانی مواہب میں عوارف المعارف کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگر عقل کے 100 اجزاء تسلیم کیے جائیں جو اس کائنات میں مالک نے دی تو اس کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ 99 حصے 99% حصے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے اور ایک جزو تمام لوگوں کو تقسیم کیا گیا۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبیر کے بارے میں غور کرے تو دیکھے گا کہ عرب
جو دنیا کی وحشی ترین قوم تھی، جسے کسی تہذیب و تمدن کی ہوا تک نہیں لگی تھی، نہ ان کے سامنے ماضی کی تاریخ تھی، نہ مستقبل کے اندیشے، جن کے پاس تعلیم و تعلم کا کوئی ذریعہ اور سامان نہیں تھا، اس وحشی قوم کی تربیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کی کہ چند ہی سالوں میں کائنات کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ ان عربوں کی کایا پلٹ گئی۔ قتل و غارت کری کی جگہ انہوں نے ایک دوسرے سے محبت اور ایثار کو اپنا شعار بنا لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے انہوں نے جس والہانہ عشق کا عملی مظاہرہ کیا، وہ تاریخ عالم کا ایک انوکھا اور منفرد باب ہے۔ باپ بیٹے کے مقابل کھڑا ہو گیا، بیٹے نے باپ کا سر تن سے جدا کر دیا، حضور کی خاطر شوہر نے بیوی چھوڑ دی، بیوی نے شوہر چھوڑ دیا، وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑ دیے۔ یہ تمام انقلاب آفریں باتیں اس بات کا کھلا ثبوت ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی زیرک، دانا، عقل مند اور صاحب اخلاق نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی سارے عالم سے بڑھ کر ہے۔ یقیناً حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کردار کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اسے دنیا کی کوئی چیز تنگ نہیں کر سکتی، اور بجا طور پر کہا گیا ہے کہ آپ کا خلق قرآن حکیم کی عملی تفسیر ہے۔ عزیزان من، جن لوگوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت گزارا، وہ چاہے آپ کی ازواج مطہرات ہوں، قریبی عزیز ہوں، یا آپ کے ایسے خدام ہوں جنہوں نے سال ہا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہو، وہ سب آپ کے کردار کے عظمت کے مداح ہیں۔ یہاں تک کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کردار کے صرف اپنے ہی نہیں بلکہ دشمن بھی مداح تھے۔ دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، کاہن کہا، لیکن کسی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی۔ کسی نے آپ کو امانت میں خیانت کرنے والا نہیں کہا، کسی نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، آج کی اس گفتگو میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت پر میں ایسی چند گواہیاں گھر والوں سے لے کر دشمنوں تک کی زبانی آپ کے سامنے احادیث کے حوالے سے رکھوں گا۔ سب سے پہلی گواہی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیش کرتا ہوں، جنہوں نے 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور نبوت کے اظہار سے قبل کا دور انہوں نے انتہائی قریب سے دیکھا۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، تو اس وقت کی جو کیفیت تھی، اس کیفیت کے حوالے سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آگاہ فرمایا۔ تو اس وقت حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے جن الفاظ سے حضور کی دلجوئی فرمائی، وہ الفاظ آج بھی بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 کے علاوہ دیگر کتب حدیث اور سیرت میں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں
اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ۔ حضور اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں سے میل جول رکھتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور ناداروں کو اپنی کمائی سے عطا کرتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ حضور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جنہیں راہ حق میں مشکلات پیش آئیں حضور آپ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ دیکھیے آج پہلی وحی نازل ہوئی ہے، حضور گھر تشریف لائے ہیں، اور سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور اللہ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں سے میل جول رکھتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کو اپنی کمائی سے عطا کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جنہیں راہ حق میں مشکل پیش آئے ان کی آپ مدد فرماتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ میرے حضور کے اخلاق اور آپ کے کردار کا وہ نمونہ ہے کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی کمزوروں کی مدد کرنے کا باقاعدہ حکم قرآن میں نہیں آیا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ کرنے کا، ان سے حسن سلوک کرنے کا حکم ابھی قرآن میں نہیں آیا، ابھی پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ اس وقت سے پیچھے کا جو حضور کا کردار تھا ام المومنین نے وہ سامنے رکھا۔ یہ 5 خوبیاں حضور میں اس وقت بھی موجود تھی جب ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب بیوی تھی، علم و فضل میں بہت بلند مقام رکھتی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پورا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ان سے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق سراپا قرآن تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن صرف پڑھ کر نہیں سنایا بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا۔ قرآن پاک نے جس چیز کا حکم دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا، اور قرآن پاک نے جس چیز سے روکا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس سے دور رہے۔ آپ کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کانا خلقہ القرآن۔ یہ گھر والوں کی گواہیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، وہ اپنے مشاہدات حضور کی عظمت کردار کے حوالے سے بیان کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأۃ ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو اور نہ کسی خادم کو کبھی اپنے ہاتھ سے مارا، البتہ حضور جہاد فی سبیل اللہ میں قتال کیا کرتے تھے۔ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، اور جب بھی آپ کو نقصان پہنچایا گیا تو آپ نے اس سے انتقام نہیں لیا۔ آپ یہ باتیں 5 چیزیں میں نے پیچھے بیان کی، ابھی ایک بات بیان کی کہ کسی خادم کو کسی عورت کو حضور نے کبھی نہیں مارا۔ یہ 6 چیزیں ہو گئیں۔ پھر 7ویں چیز یہ ہے کہ جس نے حضور کو نقصان پہنچایا حضور نے کبھی اس سے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا۔ 7 چیزیں ہو گئیں حضور کی عظمت کردار میں بیان کر رہا ہوں۔ آگے فرماتی ہیں الا ان ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل، کہتی ہیں
کہ جب اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی کی گئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ عز و جل کے لیے انتقام لیا۔ یہ نہیں کہ اگر اپنی ذات کا انتقام نہیں لینا اور کوئی اللہ کی حدود کی مخالفت کر رہا ہے، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہے، تو پھر بھی اس سے انتقام نہیں لینا۔ اب فرماتی ہے اپنی ذات کی باری آئی تو کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جب خود اللہ کی حدود کو پامال کیا گیا تو پھر حضور نے اس کا انتقام لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کہاں ہے؟ صحیح مسلم شریف 5229 نمبر حدیث مبارکہ۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے حضرت ہند بن ابی حالہ، جو عرصہ دراز تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت رہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کردار کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَقَانَ دَائِمَ الْبِشْرِ سَهْلَ الْخُلُقِ لَيِّنَ الْجَانِبِ، کہتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش روح، مسکراتے ہوئے چہرے والے، ہمیشہ خوش روح، خوش خلق اور نرم دل تھے۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا صحاب ولا فحاش ولا عیاب، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی بد خلقی، بد کلامی، بازار میں چلا کر بولنا، بد گوئی اور عیب جوئی صادر نہیں ہوئی۔ یہ کتنی چیزیں آ گئی، بد کلامی، بد اخلاقی، بازاروں میں چلا چلا کے بولنا، لوگوں کی بدگوئی بیان کرنا، عیب جوئی کرنا، یہ کتنی چیزیں میں آپ کو درجن کے قریب حضور کے اخلاق کے محاسن بتا چکا ہوں۔ آگے کہتے ہیں ولا مداحن یتغافل عما لا یشتہی ولا یؤیس منہ، کہتے ہیں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ مخواہ کسی کی مدح سرائی کی، جس چیز کو حضور نہ چاہتے اس سے تغافل کرتے، اور کبھی حضور نے کسی کو مایوس نہیں کیا۔ ایک تو خواہ مخواہ کسی کی ویسے ہی مدح سرائی کر دینا، حضور میں ایسی عادت نہیں تھی۔ جسے حضور جس چیز سے مطلب نہ ہوتا، جسے نہ چاہتے، حضور اس سے تغافل برتتے۔ پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آیا ہو اور حضور نے اسے مایوس کیا، یہ بھی حضور کا اخلاق ہے، حضور کا کردار ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَقَانَ يُجِيبُ مَنْ دَعَاهُ وَيَقْبَلُ الْحَدِيَّةَ وَلَوْ كَانَتْ كِرَاءً وَيُكَافِي عَلَيْهَا، کہتے ہیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا آپ اس کی بات سنتے، جو ہدیہ پیش کرتا حضور قبول فرماتے، اگرچہ فرماتے ہیں اگرچہ کسی نے کوئی گوشت کا ایک ٹکڑا بھی ہدیہ دیا حضور نے اسے قبول فرمایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ کو ہدیہ دیتا تو حضور اس کا ساتھ ہی کوئی بدلہ بھی عطا کر دیتے، کوئی تحفہ لے کے آیا حضور نے بھی اپنی طرف سے تحفہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں تھے، چھوٹے سے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کے لیے مامور ہو گئے۔ آپ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف، کہتے ہیں میں 10 سال تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، مجھے کبھی بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ وما قال لی لشیء صنعتہ لما صنعتہ، کہتے ہیں اور نہ کسی کام کے کرنے میں یہ فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، ولا لشیء ترکتہ لما ترکتہ، اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے کے متعلق یہ فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، کہتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم از روئے اخلاق کے تمام انسانوں میں بہت ہی بہتر تھے۔ یہ کون لوگ ہیں جو حضور کے قریب تھے، جو شب و روز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، جو اپنی آنکھوں سے حضور کا کردار دیکھتے تھے، حضور کے اخلاق کا مشاہدہ کرتے تھے، یہ وہ لوگ اپنی گواہیاں دے رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال تک خدمت کرنے کا موقع ملا، انہوں نے بھی بڑے قریب سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کردار کا مشاہدہ کیا۔
آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو بوجہہ و حدیثہ علی اشر القوم یتألفہم. آپ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف جو برے سے برا بھی ہوتا اپنے پورے روئے انور کے ساتھ اور نرم گفتگو کے ساتھ متوجہ ہوتے. اگر کوئی برے سے برا بندہ ہے حضور اس کے ساتھ بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ مکمل روئے انور کے ساتھ متوجہ ہوتے اور نرم گفتگو فرماتے تاکہ اس اخلاق کے حسنہ کی بدولت اسے حق کی طرف الفت اور رغبت حاصل ہو. اللہ اکبر. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. آگے حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ حضور کا یہ معمول تھا. توجہ ہے آپ کی, توجہ فرمائیے گا. اب یہ بات بیان کرتے ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی برے سے برا بندہ بھی آتا تو حضور بڑی نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے, مکمل روئے انور کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے. کہتے ہیں یہ حضور کا ایک معمول تھا. بذالک فکانا یقبل بوجہہ و حدیثہ علی حتی ظننت انی خیر القوم. کہتے ہیں اسی طرح پوری توجہ اور محبت بری گفتگو حضور میرے ساتھ بھی فرماتے. جس طرح دوسروں کے ساتھ کرتے حضور میرے ساتھ بھی اسی طرح اتنی محبت اور نرمی سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. حتی ظننت انی خیر القوم. کہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہو گیا کہ میں قوم کا بہترین فرد ہوں, کہ حضور میرے ساتھ اس طرح بیہیو کرتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہو گیا, گمان ہو گیا کہ میں قوم کا بہترین فرد ہوں. کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجھے بتائیں آپ کی نظر میں بہتر ہوں کہ ابو بکر. دیکھیں کیسا گمان پیدا ہو گیا, حضور کا اخلاق کیسا ہوگا کہ دل میں گمان ہو گیا کہ حضور کے نزدیک میں ہی سب سے بہتر ہوں. کہتے ہیں میں نے سوال کر دیا حضور مجھے بتائیں کہ آپ کی نظر میں بہتر ہوں کہ ابو بکر. حضور نے فرمایا ابو بکر. پھر کہنے لگے میں پھر سوال کیا حضور میں بہتر ہوں کہ آپ کی نظر میں بہتر ہوں کہ عمر. حضور نے فرمایا عمر. کہتے ہیں تیسری مرتبہ پھر میں نے سوال کیا حضور آپ کی نظر میں بہتر ہوں کہ عثمان. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوددت انی لم اکن سألتہ. کہتے ہیں مجھے افسوس رہا کاش میں نے یہ سوال نہ پوچھا ہوتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جن خیالوں میں زندگی گزار رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں مجھ سے بڑھ کے کوئی بہتر نہیں, میں انہی خیالات میں زندگی گزار دیتا. کاش میں نے ایسا سوال حضور سے نہ پوچھا ہوتا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کی عظمت کردار کا ایک پہلو ہے حسن معاملہ. یہ جو ہم آپس میں لین دین کرتے ہیں, معاملات طے کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا ان میں سے ایک حسن معاملہ تھا. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاروباری اور معاشرتی معاملات کو بہت خوش اسلوبی سے نبھاتے تھے. لین دین کے معاملات میں ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہوتے تھے. جو شخص ایک دفعہ حضور سے معاملہ کرتا, لین دین کر لیتا, وہ حضور کا گرویدہ ہو جاتا اور پھر غیروں کو اپنا بنانے اور اپنوں کی محبتوں کو مزید مضبوط کرنے میں اس خوبی کا بڑا عمل دخل ہے. مسند احمد کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ ادھار لیا. وہ شخص جب واپس اونٹ لینے آیا تو اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے سخت لہجے میں گفتگو کی. صحابہ اکرام کو اس کا وہ لہجہ بڑا ناگوار گزرا. چنانچہ صحابہ اکرام اسے ادب سکھانے کے لیے اس کی طرف لپکے ہی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور فرمایا دعوہ فإن لصاحب الحق مقالہ. حضور نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ جس کا کسی پر حق ہو اسے بات کرنے کا حق ہے. اللہ اکبر. پھر صحابہ اکرام کو حضور نے حکم دیا کہ اس کے اونٹ سے ملتا جلتا کوئی اونٹ ڈھونڈ کے لاؤ. صحابہ اکرام اونٹ ڈھونڈنے گئے لیکن اس سے ملتا جلتا اونٹ نہ ملا.
صحابہ اکرام واپس آئے، آ کے بتایا حضور اس سے ملتا جلتا اونٹ نہیں ملتا، اس سے بہتر ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آتوہ ایاہ فإن من خیرکم احسنکم قضا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہی بہتر اونٹ دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق اچھے طریقے سے ادا کرے۔ یہ کس کا کردار ہے؟ یہ میں کس کا کردار بیان کر رہا ہوں؟ ہے آپ کی توجہ؟ یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیان کرنے کا کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں کائنات کے سب سے عظیم شخصیت کا کردار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ ہمارے نبی ہیں، اور اپنے نبی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اپنے نبی کا کردار اپنائیں۔ یہ کوئی وقت گزارنے کے لیے میں آپ کو نہیں سناتا، یہ میرے لیے بھی نصیحت کی باتیں ہیں اور آپ سب کے لیے بھی نصیحت کی باتیں۔ آگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم و بردباری، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی جس کے کنارے بڑے سخت اور کھردرے تھے۔ ایک اعرابی آیا، بدو ایک اعرابی آیا، اس نے چادر کو کھینچا، زور سے پکڑ کر کھینچا، اور اتنے زور سے کھینچا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر اس کے نشان پڑ گئے۔ اب اس گستاخانہ حرکت کے بعد وہ بڑی ڈٹائی سے کہنے لگا، ایک تو اس نے چادر کھینچی، حضور کی مبارک گردن پہ زخم آ گیا، اس کے بعد پھر وہ بڑی ڈٹائی سے کہنے لگا یا محمد احمل لی علی بعیریا ھذین من مال اللہ الذی عندک، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے میرے 2 اونٹوں پہ لاد دو۔ دیکھو اس کا رویہ، اللہ اکبر۔ پھر مزید بے حیائی کرتے ہوئے کیا کہتا ہے فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ لِي مِن مَالِكَ وَمَالِ أَبِيكَ، کہنے لگا آپ اپنے اور اپنے باپ کے مال میں سے نہیں میرے اونٹوں پہ لاد رہے۔ دیکھیں اس کا رویہ آنے والے اعرابی کا، ایک تو چادر زور سے کھینچی، حضور کی مبارک گردن زخمی ہو گئی، پھر کہنے لگا کہ اللہ نے جو مال دیا ہے میرے ان 2 اونٹوں پہ لاد دو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو تم مال لادو گے یہ کوئی آپ نے اپنے باپ کے مال سے نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ ایسی گستاخانہ جسارت پر سراپا رحمت نبی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی برہمی کا اظہار نہیں فرمایا۔ حضور کی حلم و بردباری کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج کسی کے طرف گھور کے بندہ دیکھتا بھی نہیں، جو ہی نظر اٹھا کے دیکھ لو وہ کہتا ہے کہ مجھے گھور رہا ہے۔ اور لوگوں کی گھورنا چیک کرنے والوں، دیکھو اپنے نبی کا اخلاق کہ جس شخص نے آ کے چادر کو کھینچا، مبارک گردن زخمی ہو گئی، پھر کہنے لگا اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے مجھے دو، اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ جس مال سے تم نے دینا یہ تمہارا اور تمہارے باپ کا نہیں۔ دیکھو اپنے محبوب کا اخلاق، حضور نے اس سے کوئی برہمی نہیں برتی، حضور نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ حضور خاموش ہوئے اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا المال مال اللہ وانا عبدہ، مال تو اللہ کا ہی مال ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقاد منک یا اعرابی ما فعلت بی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرابی تو نے چادر کھینچ کے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، میں اس کا ضرور انتقام لوں گا۔ اب سنیے آگے، اس اعرابی نے جب حضور کی یہ بات سنی تو کہنے لگا لا، ہرگز نہیں، آپ مجھ سے انتقام لے ہی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لیما، کیوں لگ رہا ہے تمہیں کہ میں تم سے انتقام نہیں لوں گا؟ اللہ اکبر۔ عربی نے کہا لِأَنَّكَ لَا تُكَافِئُ بِسَيِّئَةٍ سَيِّئَةً، کہنے لگا مجھے پتا ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ جب اس کی یہ بات سنی تو حضور مسکرا پڑے اور حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر 2 بوری جو کی لاد دو اور 2 بوریاں کھجوروں کی لاد دو۔ یہ ہے آپ کے اور میرے نبی کا اخلاق، حضور کی عظمت کردار۔ اگر کوئی بدو بھی آ کے چادر کھینچ کے زبردستی سے کوئی ناپسندیدہ باتیں بھی کر دے
تو حضور اس کو بھی نواز دیتے ہیں۔ آج اگر ہماری طرف کوئی انگلی اٹھا دے، ہمارا جی چاہتا ہے اس کی انگلی نہیں، اس کی گردن کاٹ دے۔ کیا ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں؟ جس محبوب کی عظمت کردار کا یہ عالم میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حلم و بردباری ہے کہ لبید بن عاصم یہودی، جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے جادو کیا تھا، اس کے بارے میں معلوم ہو جانے کے بعد بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی تھی۔ پڑھیے احادیث کی کتاب، بخاری شریف پڑھیں، کتاب الطب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اس کے زہر دینے والی۔ پھر وہ یہودی عورت زینب، جس نے گوشت میں زہر ملا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ البتہ جب اس زہر کے اثر سے ایک صحابی شہید ہوئے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شرعی سزا نافذ فرمائی۔ پھر غورث بن حارث نے جب آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، حضور آرام فرما تھے درخت کے نیچے، وہ تلوار لے کے آ گیا، اس نے معاذ اللہ قتل کرنے کی کوشش کی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ جب غلبہ ملا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبے کے باوجود اسے معاف کر دیا۔ یہ کس کا کردار ہے؟ آج ہمیں موقع ملے، ہم ساری زندگی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اے میری داڑھ تھلے آئے گا تینوں میں پوچھاں۔ ایک بندہ چند لمحے قبل قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حضور اس پہ غلبہ پاتے ہیں، پھر بھی اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اور یار یہ کن کے نبی ہیں؟ یہ کن کے نبی ہیں؟ ہمارے نبی ہیں۔ تو اپنے نبی کا کردار کس نے اپنانا ہے؟ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، بدھ متوں نے؟ کن لوگوں نے حضور کا کردار اپنانا ہے؟ ہم نے اپنانا ہے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کردار، کفار مکہ نے وہ کون سا ایسا ظالمانہ حربہ تھا یا ظالمانہ برتاؤ تھا جو نہیں کیا تھا حضور کے ساتھ، حضور کے صحابہ کے ساتھ؟ لیکن فتح مکہ کے دن جب یہ سارے جباران قریش مہاجرین و انصار کے لشکروں کے محاصرہ میں تھے، مجبور تھے، اور حرم کعبہ میں خوف اور دہشت سے کانپ رہے تھے، اور انتقام کے ڈر سے ان کے جسم کا رواں لرز رہا تھا، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان مجرموں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا کہ جاؤ، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ کس کا کردار ہے؟ کیا ہم نے کبھی کوشش کی کہ کسی پہ غلبہ پا کے جب کوئی مجبور ہے تو اسے معاف کیا ہو؟ یہ کس نے کرنا ہے؟ حضور کا یہ جو کردار ہے کس نے اپنانا ہے؟ یار ہم نے اپنانا ہے، یہ کسی اور مذہب نے اپنانا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ چند میں نے آپ کو گواہیاں سنائی گھر کی، عزیزوں کی، خادموں کی، حضور کے صحابہ کی۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہ عظمت اور فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیں۔ اپنے تو تعریفیں کرتے ہی ہیں، عظمت اور فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کردار کے حضور کے دشمن ہمیشہ موترف رہے ہیں۔ پڑھیے سیرت کی کتابیں، احادیث کی کتابیں۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور کی امانت داری کی اتنی شہرت ہو چکی تھی کہ جانی دشمن ہونے کے باوجود کفار مکہ، قریش مکہ جانی دشمن تھے، لیکن اپنے قیمتی زیورات، اپنا مال و دولت امانت کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا کرتے تھے۔ اور پھر ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان امانتوں کے سلسلے میں ایسا ذمہ دارانہ رویہ تھا کہ ہجرت کی رات اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آج محاصرہ کی رات ہے، آج ہم نے ہجرت کر جانا ہے، علی تم نے یہی رہنا ہے،
اور میرے جانے کے چند دن بعد آنا، لیکن یہ جو امانتیں ہیں ساری ان لوگوں کو واپس کر کے آنا۔ یہ آپ کی ذمہ داری کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں اب آپ کے سامنے حضور کے جانی دشمنوں کی چند مثالیں رکھنے لگا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ تشریف لے گئے۔ تمام قبائل قریش کو نام لے لے کے پکارا، سارے جمع ہو گئے تو فرمایا اگر میں کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو تمام اہل مکہ نے بیک زبان کہا نعم جربنا علیک الا صدقا، ہاں ہم تصدیق کریں گے اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ الفاظ بھی مشرکین مکہ کی طرف منسوب ہیں، انت عندنا غیر متہم وما جربنا علیک کذبا قط۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں۔ یہ کس کا کردار ہے؟ یہ ہمارے حضور کا کردار ہے۔ جھوٹ نہ بولنے جیسی جو خوبی ہے یہ کس نے اپنانی ہے؟ بھائی بتاؤ مجھے کہ کون اپنائے گا اسے؟ ہم نے اپنانی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ برملا کہا کرتا تھا، پڑھیے کتب احادیث، ابو جہل یہ برملا کہا کرتا تھا لا نکذبک ولکن نکذب لما جئت بہ۔ ابو جہل کہا کرتا تھا ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے بلکہ اس نظام کو جھٹلاتے ہیں جو تم لے کر آئے ہو۔ حضور کی ذات پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، حضور کے کردار پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ آئیے میں آپ کو شاہ روم ہرقل کے دربار میں لے کے چلوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا نامہ مبارک دعوتی خط اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں خط بھیجا شاہ روم کے جو ہرقل تھا اس کے دربار میں، تو اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آپ حضور کے جانی دشمن تھے اس وقت۔ وہ تجارت کے قافلے کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے۔ شاہ روم نے ابو سفیان کو دربار میں بلایا اور اس سے 10 سوال کیے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7 پڑھ کے دیکھیے۔ ان 10 سوالوں میں سے 2 سوال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ان 10 میں سے 2 سوال جو ابو سفیان سے اس وقت شاہ روم ہرقل نے کیے تھے، ان میں سے پہلا سوال یہ تھا، ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا فَحَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ۔ اس نے کہا کہ وہ جو نبی تمہارے درمیان آئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، حضور کا سخت جانی دشمن ہے۔ وہ سینکڑوں میل دور شاہ روم کے دربار میں حضور کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرا سوال ہرقل نے کیا ابو سفیان سے، مجھے بتاؤ فہل یغدر، کیا اس نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہو؟ کیا اس نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی وعدہ خلافی کی ہو، کوئی دھوکہ کیا ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، اس نے کبھی بھی وعدہ خلافی یا دھوکہ نہیں کیا۔ عزیزان من، یہ میرے محبوب کی عظمت کردار ہے، یہ حضور کے کردار کی عظمت ہے جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، 1978 میں 1978 میں امریکی مصنف ہے ایک مائیکل ایچ ہارٹ اس کا نام ہے، اس نے کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے وہ کتاب لکھی۔ جب وہ کتاب مارکیٹ میں آئی اس میں اس نے دنیا کے 100 عظیم انسانوں کی ایک فہرست مرتب کی اور ان میں درجہ بندی کی، اور اس درجہ بندی میں پیغمبر اسلام آپ کے اور میرے آقا صاحب خلق عظیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فہرست میں سب سے اوپر پہلے نمبر پہ رکھا۔
اس پر دیگر مذاہب کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم نے پیغمبر اسلام کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا ہے؟ مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا تمہیں اس پہ اعتراض ہے تو چلو پھر مجھے کوئی اور ایسی ہستی بتا دو جو محمد کے ہم پلہ ہو، لیکن کسی نے اسے جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اپنی کتاب میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھا، وہ لکھتا ہے My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential person may surprise some readers, but he was the only in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. Today, 13 centuries after his death, his influence is still powerful and pervasive. وہ کہتا ہے کہ دنیا کے مؤثر ترین افراد کی اس فہرست میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فہرست رکھنے کے میرے اس انتخاب پر بعض قارئین کو بڑا اچنبھا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ بعض اس پر سوال بھی اٹھائیں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کی وہ واحد ہستی ہیں جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر کامیاب ہوئے، اور آج 1300 سال گزرنے کے باوجود ان کے اثرات انسانوں پر مسلم اور گہرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ہندو شاعر ہوا ہے کالکا پرشاد، اس نے حضور کی شان میں شعر کہے، ان کا بھی ایک اپنا معاملہ ہے۔ وہ کہتا ہے چاند سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، چاند سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، کونین کی دولت میرے دامن میں چھپا دے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے تو کیا لے، تو نالین محمد وہ آنکھوں سے لگا لے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آخری بات کتب احادیث اور سیرت میں بڑا معروف واقعہ ہے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی، پیچھے کے مشرکین مکہ نے اعلان کر دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹنیاں انعام دی جائیں۔ بڑے لوگ نکلے، ان لوگوں میں ایک اعرابی جس کا نام سراقہ بن مالک تھا، وہ بھی تیر اور تلوار سے لیس ہو کر حضور کے تعاقب میں نکلا 100 اونٹنیوں کے لالچ میں کہ یا مار کے لے آؤں گا یا زندہ گرفتار کر کے لے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے قریب پہنچ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سراقہ بن مالک کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ اب وہ حضور پہ وار کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، 100 اونٹنیوں کے لالچ میں آیا ہے، چاہتا ہے کہ مار دوں یا زندہ لے جاؤں، وار کر رہا ہے، حضور نے دعا فرمائی، گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اے زمین اس کو پکڑ لے، تو زمین نے اس کو پکڑ لیا۔ اس وقت سراقہ بن مالک نے جب وہ اس کا گھوڑا پھنس گیا، مصیبت میں آ گیا، اس وقت سراقہ بن مالک وہ جو 100 اونٹنیوں کے لالچ میں آیا وہ سراقہ، اس نے عرض کی انظروا الیہ فواللہ لا آذیتکم ولا یاتیکم منی شیء تکرہونہ، کہنے لگا مہربانی کر کے مجھ پر نظر کرم فرمائیں، بخدا میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور نہ ہی میری طرف سے آپ کوئی ایسی بات سنیں گے جو آپ پسند نہیں کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو بکر اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کو پکڑنے کے لیے بڑا انعام مقرر کیا اور ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو ایک طویل سفر درپیش ہے، اس لیے میں آپ کو زاد راہ کے لیے گھوڑا، جانور اور زاد راہ کے لیے اپنا سامان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ پیشکش ٹھکرا دی، اور ساتھ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرنا ہمارا یہ راز فاش نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر سراقہ نے عرض کی سنیے وہ بندہ جو قتل کرنے آیا ہے 100 اونٹنیوں کے لالچ میں، اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی ایسا کریں مہربانی فرما کر آپ نے مجھے امان تو دے دی ہے، مجھے آپ نے کہا کچھ نہیں، تو مہربانی فرمائیں مجھے ایک امان نامہ لکھ دے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عامر بن فہیرہ سے کہا کہ اسے امان نامہ لکھ دو. ایک امان نامہ چمڑے کے ٹکڑے پہ اسے لکھ کے دے دیا گیا. علامہ ابن اسیر کامل میں لکھتے ہیں جب سراقہ نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف بک یا سراقہ اذا صورت بسوارا کسرا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب کسرا کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے. وہ حیران ہو گیا جب اس نے کسرا کے کنگن کی بات سنی تو وہ حیران ہو کے کہنے لگا کسرا بن ہرمز کے کنگن؟ حضور نے فرمایا ہاں اسی کے کنگن. سراقہ واپس چلا گیا. حضور مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے. وقت گزرتا گیا، مکہ فتح ہوا، معرکہ حنین اور طائف کے بعد سراقہ نے اسلام قبول کر لیا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا. آپ کی خدمت میں کسرا کا تاج، اس کے سونے کے کنگن اور اس کا مرصع کمر بند عمر فاروق کی بارگاہ میں پیش ہوا. آپ نے حضرت سراقہ کو یاد فرمایا. جب سراقہ آئے انہیں کسرا شاہ ایران کے یہ زیورات عنایت فرمائے اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے ہاتھ بلند کریں آج اور ان کلمات سے اپنے خداوند قدیر کی حمد و ثنا کریں. الحمدللہ الذی صلب ھذا کسرا المالک الذی کان یزعم انہ رب الناس وقصاها اعرابیا من بنی مدلج. حضرت عمر فاروق نے فرمایا ان الفاظ سے اللہ کی آج حمد بیان کرو کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے یہ زیورات کسرا سے چھین لیے جو یہ گمان کرتا تھا کہ وہ لوگوں کا رب ہے اور وہ زیورات بنو مدلج کے ایک عربی کو پہنائے. پھر سراقہ نے انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کی. عزیزان من، اس سارے واقعہ میں سرور عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کردار کی ایک عظیم دلیل ہے کہ جو شخص 100 اونٹوں کے لالچ میں نعوذ باللہ حضور کو قتل کرنے آیا ہے، پھر حضور کو مارنے کے لیے وار کر رہا ہے، جب وہ ایک مصیبت میں پھنس گیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی شخصیت جسے مارنے کے لیے آیا ہے چند لمحے قبل اسی ذات پہ وہ وار کر رہا ہے، اب اسی بارگاہ میں وہ درخواست کر رہا ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے دعا فرما دی اور وہ زمین کی گرفت سے آزاد ہو گیا. ذرا میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کردار تو دیکھو کہ اگر جانی دشمن بھی آپ سے دعا اور امداد کا طالب ہو تو حضور اسے بھی مایوس نہیں کرتے. پھر اس پر کرم بالائے کرم یہ کیا کہ سراقہ کے کہنے پر اسے امان بھی لکھ کے دے دی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کے کنگنوں کی بشارت سنا دی. یہ امان اور بشارت اس شخص کو دی جو حضور کا سر اتارنے آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یوں ہی تو نہیں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو. عزیزان من، یہ ہے عظمت کردار کا وہ عظیم نمونہ جس نمونے سے آج ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے کوسوں دور ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ حضور کا کلمہ پڑھنے والے اس رول ماڈل سے ہم کوسوں دور ہو چکے ہیں. آج ہم اخلاقی اور بد کرداری کے ایسے عمیق گڑھے میں گرے پڑے ہیں کہ جیسے ہمارے سامنے کوئی ماڈل ہی نہ ہو. ایسا تو نہیں عزیزو، ہم اس صاحب کردار نبی کے امتی ہیں جس کے کردار کی گواہیاں صرف اپنوں نے ہی نہیں بلکہ جانی دشمنوں نے بھی دی. اللہ اکبر. مظفر وارسی مرحوم نے کیا خوب کہا تھا، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. اور شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا.
وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر بر ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ آدم و نوح سے زیادہ، بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ خالق کائنات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کردار پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔